کہ مجھے نہیں لگتا بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا بتانا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ میں اپنے قبیلے کا سردار، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبیلے کی 70 بچیاں دفن کی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کتنی؟ 70 بچیاں۔ کہنے لگے حضور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آخری بیٹی کو جب دفن کیا نا میں نے اپنی بیٹی کو، آج تک چین سے سویا نہیں۔ حضور فرمانے لگے دہیا بتا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے حضور کی رحمت پر۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کائنات میں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں روئی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے حضور امت کے لیے روئے، جتنے حضور امت کے لیے روئے تھے۔ کائنات میں کوئی اتنا نہیں رویا۔ میرے حضور فرماتے ہیں دہیا بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پردیس جا رہا تو میں نے بیوی سے کہا سن تو امید سے ہے اگر بیٹا پیدا ہو تو شام سے پالنا، بیٹی ہو تو قتل کر دینا۔ کہنا یا رسول اللہ میں تو باہر چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا نا، عورت نے اس ڈر سے بیٹی کو چھپا دیا کہ کہیں میں اسے قتل نہ کر دوں، پڑوس میں دے دیا، میں پھر چلا گیا پھر آیا۔ کہتے ہیں اسی طرح سے 6-7 سال گزر گئے یا رسول اللہ۔ جب ایک بار اچانک میں گھر میں آیا نا تو میں جیسی دروازے پہ پہنچا، اے آقا میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے جب آواز سنا نا کسی بچی کی آواز تھی، میں فوراً میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بچی نے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا جیسی کہا اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی نے دروازہ کھولا، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی اگر تو گھر کا مالک ہے تو میں تیری بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، کہتے جب بچی نے اتنا کہا ہے آقا میرے قدموں سے بیٹی لپٹی، بھلا کا پیار تھا اس کے لپٹنے میں، کیسا لہجہ تھا اس کی گفتگو میں، کہتا بابا بابا کہہ کے لپٹ رہی تھی، میں اس کو جدا کرنا چاہ رہا تھا مگر یا رسول اللہ وہ مجھ سے لپٹتی چلی گئی۔ اس نے کہا بابا بڑی دیر کر دی آنوں میں، جب بچے اپنے باپ سے پیار کرتے تھے تب میں تیری راہیں تکتی تھی، جب بیٹے باپ کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے تب میں کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا تو میں بھی اس کے کاندھے پہ بیٹھی ہوں، اے میرے باپ آج آ گیا ہے تو میری حسرتیں پوری کر لے، آ مجھے سینے سے لگا لے، مجھے کاندھے پہ بیٹھا پیار کر۔ کہتے یا رسول اللہ بچی کا وہ لہجہ تھا کہ میں اس کو حیرت سے دیکھ کر چلا گیا، میری عورت آ گئی، میں چاہتا تھا بچی کو قتل کروں، اس نے آ کر کے دور سے اشارہ کیا، ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگی خبردار اس بچی کو قتل نہ کر دینا، اگر یہ مر گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، اسے قتل نہ کر۔ تاکہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیوی کی بات مانی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب یہ اپنی موت سے بے خبر ہوگی تب اسے قتل کروں گا۔ کہتے یا رسول اللہ کیا بتاؤں، بچی کے لہجے میں بھلا کا پیار تھا۔ جب میں لیٹنے کے لیے گیا میری بیٹی میرے بستر کے قریب آئی، میرے پیر پکڑ کے دبانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بد تھک گئے ہو سو جائیے۔ اللہ اکبر، کہتے بچی نے اتنا کہا میرے دل میں پیار امڑنے لگا۔ کہتا جب میں سویا کرتا تھا آقا تو بچی چادر ڈال کے جاتی تھی، صبح کو پہلے آ کر کے بیٹی جگایا کرتی تھی۔ کہتے یا رسول اللہ بچی کی عادتوں نے دل میں ایسی جگہ بنا لی کہ مجھے اس بچی سے پیار ہونے لگا، محبت ہو گئی بچی سے۔ بچی میرے بغیر جگتی نہ تھی، میرے بغیر سوتی نہ تھی، اتنا پیار بیٹی کرتی تھی۔ کہتے یا رسول اللہ ایک دن میں بازار میں گھوم رہا تھا، میری قوم نے کہا کتنا بڑا چالاک ہے، ہماری بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے پال رہا ہے، اگر غیرت والا ہے تو جا اپنی بیٹی کو بھی قتل کر۔ کہتے یا رسول اللہ یہ تانا دل میں چبھ گیا، میں گھر میں آیا، میری بیٹی بھی بے فکر تھی، بیوی بھی بے فکر تھی، رات کو ماں کے آنچل تلے بیٹی سوئی ہے۔ آقا میں قریب آیا، میں نے چپکے سے بیوی کا آنچل ہٹایا، بچی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، بچی بولنا چاہتی تھی، میں نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ لگا دیا، بچی بول نہ سکی، گھر کے باہر تک میں اس کو لے کر کے آیا۔ بعد میں بیٹی نے کہا ابا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دوست کے یہاں جانا ہے، دعوت ہے۔ کہا اتنی رات کو؟ کہا بیٹی لمبا سفر ہے۔ یہ کہہ کے میں نے بچی سے کہا چل، کہا حضور پورا سفر بچی کرتی رہی، ایک بار بیٹی نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ اور بیٹی والو خدا کا شکر ادا کیا کرو، بیٹے نصیبوں سے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں دعاؤں سے پیدا ہوا کرتی ہیں، اگر بیٹیاں نہ ہو تو رب سے بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ جن گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ گھر ویران نہیں بلکہ جنت کی کیاری نظر آیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ہادی عالم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ کتنا وشواس بیٹی باپ پہ کرتی ہے، اللہ اللہ اللہ، جانتے ہو کتنا وشواس کرتی ہے؟ میں نے ایک باپ کو سمندر کے کنارے جہاز میں کھڑے ہو کر کے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اس کو یوں گھماتے دیکھا،
میں پوچھنا چاہتا ہوں 7 سال کی بچی کو پتا نہ تھا اگر ہاتھ جھوٹا تو کہاں جاؤں گی؟ اس سمندر میں جس میں باپ کشتی کے بغیر نہیں چل سکتا، میں کیسے چل سکتی ہوں؟ تو پھر آواز آتی ہے ہاتھ باپ کا تھا۔ اس نے سمجھا یہ مر تو سکتا ہے، مجھ پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں نہیں جانتا جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ بیٹیاں جن کے سر پہ باپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شہزادیاں ضرور سمجھا کرتی ہیں۔ کیا بات آئی ہے، ہاں، وہ شہزادی بھی ہوتی ہیں، وہ پری بھی ہوتی ہیں، وہ ملکہ بھی ہوتی ہیں جب تک باپ سر پہ ہوتا ہے۔ کیا بات آئی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ کہتے حضور بیٹی نے پورا سفر کیا، ایک جملہ نہیں کہا۔ کہتے نکل چلتے چلتے دن نکل آیا، صحرا تھا، خاک تھی، میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کہنے لگی ابا کیا ہے؟ میں نے کہا بس بیٹی ہوئی کھیل رہا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابا میں بھی مدد کروں؟ یہ کہتے کہتے رونے لگ گئے، کہنے لگے حضور بیٹی کو پتہ نہ تھا اسی کی قبر کھود رہا ہوں۔ وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگ گئی۔ کہتے یا رسول اللہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا نہ، اس نے تھوڑے سے دوپٹے کے کونے سے میرا ماتھا پوچھا۔ کہنے لگی میرے باپ اتنی محنت کی ضرورت کیا ہے، چل چھاؤں میں بیٹھ لیتے ہیں۔ ابا پسینہ آ رہا ہے، کہا میں نے کوئی بیٹی کی نہ سنی۔ جب میں تھک چکا بیٹی نے کہا بزرا ہٹیے کچھ میں مٹی نکال دیتے ہوں۔ اللہ اکبر کہتے کہتے داہیہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے ہاتھ سے مٹی نکال رہی تھی، مجھے دیکھتی جاتی مسکراتی جاتی، کافی دیر ہو گئی مٹی نکالتے ہوئے۔ میں نے کہا بیٹی تھک گئی ہوگی؟ کہا میری بچی نے کہا تھا ابا جب بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں تو تھکن اتر جایا کرتی ہے، بیٹی تھکی نہیں ہے۔ کہا یہ کہہ کے میری بیٹی نے میری بات کا انکار کیا، پھر مٹی نکالنے لگی۔ کہتے سرکار میں نے بچی کو نکالا، جلدی جلدی مٹی نکالی، گڈھا گہرا کیا۔ کہا جب گڈھا خود کے تیار ہو گیا، اللہ اکبر کہتے میں نے بچی کو قریب بلایا، پیار سے نہیں بلکہ غصے میں گڈھے میں دھکا دیا۔ کہتے حضور بیٹی پھر بھی میرے انداز کو نہ سمجھی، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی مسکراتی رہی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی اس وقت تک ہنستی رہی جب تک مٹی بچی کے سینے تک آئی ہے۔ یہ کہتے کہتے داہیہ کی سانس رکنے لگ جاتی ہے، لہجہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے۔ آقا فرماتے داہیہ پھر کیا ہوا؟ کہتے آقا اب بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اب کیسے بتاؤں؟ حضور اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو چکی ہے مصطفیٰ کی۔ عمر کہتے داہیہ بس کر، دیکھتا رہی، حضور روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر ٹھہر جا، آج سنا اس بیٹی کی کہانی جو تمہارے ظلم کا شکار بنی ہے۔ داہیہ پھر کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ بچے کے گلے تک مٹی آ جاتی ہے۔ کہتے جب بچی نے یہ دیکھا، کہتے حضور جب بچی مجھے دیکھ رہی تھی گلے تک مٹی آئی، بچی مسکراتی رہی۔ اس نے کہا بابا اب دم گھٹنے لگا ہے، سانسیں تھمنے لگی ہیں، نکال لیجئے۔ کہا بچی نے جب اتنا کہا میں نے نہ سنی، بچی سمجھ گئی میں قتل کے ارادے سے لایا ہوں۔ کہا بس اتنا سمجھنا تھا۔ بچی نے میری طرف بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا بڑی تاریخ ساتھ بات میری بیٹی نے کہی تھی۔ داہیہ بتانا کیا کہا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ بچی نے میری طرف دیکھ کے کہا تھا ابا تیرا مارنے کا من ہے جو چاہے کر کے چلا جا، بس اتنا بتا دے کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی؟ کیا تجھ کو میرا چہرہ اچھا نہیں لگا؟ اے میرے باپ اگر تجھے میرا چہرہ اچھا نہ لگا ہو تو میں پوری زندگی دوسرے کے گھر میں رہ لوں گی، کبھی تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ اگر تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی، اے میرے باپ میں پوری زندگی سوکھے ٹکڑے کھا لوں گی، کبھی روزی کا سوال نہیں کروں گی۔ کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تجھ سے کھلونے کا سوال کروں گی؟ اے میرے باپ میں کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، میں کبھی روٹی نہیں مانگوں گی، میں کبھی زیور نہیں ماروں گی۔ اے باپ بتا تو سکی میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ بتا میری خطا کیا ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اتنا کہتے کہتے داہیہ کی چیخ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور کہتے داہیہ پھر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر بچی نے نہ جانے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ کیوں پھیرا میں نہیں جانتا تھا، البتہ اتنا جانتا ہوں بچی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور ہاتھ جوڑے ہیں ننھے ننھے، کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا دیکھوں مجھے بددعا تو نہیں دے رہی ہے، میں نے کان لگائے، یا رسول اللہ کوئی بددعا نہ تھی بلکہ میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے پھر انہیں پیدا کیوں کر رہا ہے، اور اگر بیٹیوں کو پیدا کیا ہے تو پتہ بچانے والا کب آئے گا؟ ہم نے سنا ہے کوئی طرح محبوب ہوگا جو آئے گا تو
बेटियां मारी रखी जाएगी। ए खुदा बता तो सकी वो महबूब कब आएगा। इतना सुना, मुस्तफा फरमाते हैं तकिया उसी बच्ची की सवाल को सुनने के बाद मक्के की जमीन पर 12 नबी उन नूर को जो दुनिया को पैगाम दिया गया था वो कोई और ना था बल्कि उसी बेटी की सदा बन करके अब्दुल्ला का बेटा दुनिया में चल बकर हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं दहिया वो मैं था जिसे बेटी याद करते करते चली गई। और फिर आका ने फरमाया था दहिया एक बार और उस बेटी की कहानी सुना जो मोहम्मद को आवाजें देती चली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये फरमाया था मेरे नबी ने। मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से, आज बेटियां नहीं मारी जा रही? क्या आज बेटियों को कत्ल नहीं किया जा रहा? फर्क है, कल पैदा होने के बाद मारा जा रहा था, आज पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा है। हाँ, क्या बेटियों को जीने का अधिकार नहीं? क्या हक नहीं बेटियों को जिंदा रहने का? और ऐसे डॉक्टर लानती जब पैसे लेने के लालच में अबॉर्शन के जरिए बच्चियों का कत्ल करते हैं, याद रखें एक दिन अदालत का ऐसा भी आना है जहां कोई तेरा हिमायती नजर नहीं आए। हाँ? जो बेटियां दवाओं से जाए नहीं की जाती, ये डॉक्टर उन्हें काट काट के जिस्म से निकाला करते। बता, जब जिंदा होने पैदा होने के बाद सुई बच्चे के लग जाए तो बच्चा एक बार चीखता है ना माँ, तो माँ अगर 7 तालों में बंद हो ना तो ताले तोड़ के आ जाए। हाँ, अगर अंगारों के आड़ में वो अंगारों पे चल के आ जाए, इसलिए कि बच्चे ने पुकारा है। वो यार क्यों उसे पेट में कटवाया? जब उसके पैर कटते हैं तो उसे दर्द नहीं होता होगा? जब उसके जिस्म के टुकड़े करके निकाले जाते हैं तो उसे तकलीफ नहीं होती होगी? तकलीफ होती है, लेकिन उसकी आवाज माँ के पेट से बाहर नहीं आया करती है। वो भी चीख के कहती है माँ मेरा कसूर क्या है, वो भी पूछती है बाप बता मेरी खता क्या है, मगर कोई नहीं सुनता। याद रखिए जिसकी कोई सदा नहीं सुनता है उसकी सदा मदीने वाले मुस्तफा सुना करते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है ये राज डॉक्टर जानता है, हम जानते हैं, तो गलत सोच है। कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब क़यामत के दिन ये बच्चे पूछेंगे हमारा कसूर क्या था तो जवाब क्या होगा? बचना चाहते हो तो मान जाओ, आज लो उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल लमारे क़यामत में आकर माने। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हाय हाय। एक बेटियां वो है जो माँ के पेट में मारी जा रही है और एक बेटियां वो हैं जो ससुराल में मारी जा रही है। हाँ, एक बाप आकर रोने लगा मेरे पास, कहने लगा हजरत शुरू जलसे से इसलिए बैठा था कि आपसे एक तावीज लेके जाऊंगा। मैंने कहा क्या बात चाचा मियां, बाल सफेद थे यार उसके। उसने कहा एक ऐसा तावीज दे दो दामाद बेटी को बुला के ले जाए। वो बेटी को बुलाने ही नहीं आया। मैंने कहा क्या कमी बेटी की? कहने लगे वो ये कहता था पहला बेटा होना चाहिए, खुदा ने पहली बेटी दे दी, इसलिए वो मेरी बेटी को लेके नहीं जा रहा। वो हया करो, शर्म करो। तुम कितने हाजी नमाजी बन जाओ, जानते हो क़यामत के दिन नमाज रोज़ा हज ज़कात का हिसाब अपने आप से लिया जाएगा, खुद से लिया जाएगा, लेकिन तेरे मामलात का हिसाब तेरी बीवी से लिया जाएगा। हाँ, बीवी से लिया जाएगा हिसाब। कहते पैर की जूती के बराबर। क़यामत के दिन जब ये करवट में खड़ी करके पूछा जाएगा बता इसके साथ तेरा क्या रवैया था, बता ये तेरे साथ कैसे सलूक से पेश आया करता था। याद रख अगर उसने मुस्कुरा के कह दिया मालिक मैं इससे राजी हूँ तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर उसने ये कहा ना मालिक ये देख मेरी गर्दन पे चिमटे का निशान है, रोटी कच्ची बनी थी तब इसने गर्म चिमटा लगाया था, ये देख मेरी कमर पे लकड़ी का निशान है, जब मेरे घर में खाने को देर हो गई थी तो इसने मारा था। अगर उसने अपनी उठा के दिखा दी ये देख मालिक मेरी कोनी में जमीन पे फेंके
جوتے کا نشان ہے، ذرا سی تاخیر کپڑے دھونے میں ہو گئی تھی، اس نے مجھے نیچے پھینکا تھا۔ حکم دے گا رب، اے فرشتوں جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، اس کے ساتھ گٹھڑی باندھ کے لے جاؤ، مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی، ڈال دو دوزخ میں جا کر کے۔ اگر بیوی خلاف چلی گئی تو قیامت میں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ اخلاق پیدا کرو جو مصطفیٰ نے حضرت عائشہ کے ساتھ کر کے دکھایا، جو خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کر کے دکھایا، اور زمانے کو بتا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے۔ آج بھی بیٹیاں آج بھی بیٹیاں مٹ رہی ہیں جہیز کو لے کر کے، غربت کو لے کر کے۔ نوجوان تجھے بتا دوں، میری بات یاد رکھنا، شاید یہ بات تمہیں تمہارا پیر نہ بتا پائے، اس لیے کہ اسے نذرانے کا ڈر ہوگا۔ خدا کی قسم اس مولوی کو نذرانے کا ڈر نہیں، اپنا تو عقیدہ ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بس سنیں، جانتے ہو فرمایا گیا اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے، دولت بیوی کے نصیب سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، اولاد شوہر کے نصیب سے، دولت عورت کے نصیب سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سسرال میں جا کے بھیک مانگو گے تو امیر بنو گے؟ بیوی کو نہیں پتا میرے باپ کا گریبان پکڑ کے لایا یہ بیڈ، وہ نہیں جانتی ہے میرے باپ کے کرتے بکوا کے اس نے گاڑی لی تھی، پوری زندگی یہ دکھ اس کے دل پہ رہتا گیا۔ یہ وہی شوہر ہے جو اس وقت تک نکاح کے سائن کرنے تیار نہیں تھا جب تک اسے کیش نہیں دیا گیا تھا۔ ہر عورت جانتی ہے، مگر کیوں آئی تیرے گھر میں؟ وہ چاہتی تھی کہ میں باپ پہ بوجھ نہ بنوں، وہ باپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے تیرے گھر میں آ گئی، ورنہ اس کے پاس اگر تیسرا آپشن ہوتا نا، باپ کا گھر، شوہر کا گھر، یا کوئی تیسرا آپشن ہوتا تو وہ وہاں جا کے مر جاتی، لیکن تیرے گھر نہیں آتی۔ رشتے بنانے جاتے ہیں ان کے بگاڑنے جاتے، بتائیے۔ آج بیٹیاں جہیز کے نام پہ، کیش کے نام پہ براتیں لوٹ جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بچی کے مہندی لگ گئی، برات کی تیاری ہو گئی، جب صبح کا وقت پورا مہمان آ کے بیٹھ گئے، پورے مہمان، اور لوگ کہتے ہیں ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، حالات تو دیکھو اپنے۔ بچی دلہن بنی بیٹھی ہے، خبر آتی، فون آتا برات نہیں آ رہی ہے جی، کیا بات ہو گئی؟ کہ جو ہم نے فرمائش کی تھی جہیز میں وہ سامان نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا باپ؟ یا تو موت کو گلے لگائے یا بیٹی میں آگ لگا دے۔ خدا کے واسطے ختم کرو یہ طریقے۔ حضور آئے تھے تو بیٹیوں کو زندگی ملی تھی، اور تم بھی یاد رکھو حضور والے ہیں تو بیٹیوں کی عزت کر کے دکھائیں۔ بولو انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دے جتنے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سب جانا چاہتے ہیں؟ میں آسان وظیفہ بتا دوں جنت میں جانے کا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ نوجوانوں ایک گزارش ہے تم سے، لالچ نہیں ہماری طبیعت میں، بتائیے، کہے نہ کہے لالچ ہے، لالچ ہے حضرت؟ کیوں؟ بتاؤں کیسے؟ جھانک لینا چاہو اپنے اپنے گھروں میں جا کے، باپ پیسہ ہوتے ہوئے بھی بیڈ نہیں بنواتا نیا، کیوں؟ کہ بیٹے کو جہیز میں ملے گا۔ بیٹے کی عمر 40 ہو جائے، رشتے نہ ہو، تب بھی باپ صوفہ نہیں خریدتا۔ کیوں؟ کیوں نہیں خریدتا بھائی؟ بیٹے کو ملے گا نا۔ بائک نہیں لایا نکال کے، سیکنڈ ہینڈ خریدتا رہا، ہر مہینے 600 روپے لگائے اس نے، نہیں لایا، بیٹے کو ملے گی۔ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پوچھ اس باپ سے، یہ اسٹیل کے گھر میں برتن ہیں، خریدے کہ ملے ہوئے ہیں؟ تو اپنے باپ کے جہیز کے استعمال کر رہا، نئے نہیں لایا کہ دلہن لائی، تیرے باپ نے لے کے رکھ دیا کیا؟ حرام کی دولت ہے؟ اس سے پوچھ جس نے بیٹی پالی ہے، بیٹی پلتی کیسے ہے؟ یہ جو کمر جھکی ہے نا باپ کی، جہیز کی وجہ سے نہیں، بیٹی جوان کرنے کی وجہ سے جھک گئی۔
کیوں؟ یہ چاہتا تو بیٹی آسانی سے پل جاتی. کیسے؟ اپنی بیٹی سے کسی امیر کے گھر برتن دھلواتا, کسی امیر کے گھر جھاڑو لگواتا, بیٹی پل بھی جاتی, ٹائم بھی گزر جاتا. لیکن باپ حیا والا ہوتا ہے, اس نے خود بوریاں اٹھائیں کمر پہ, بیٹی کو کسی کے گھر نہیں بھیجا. اس نے اپنی ٹوپی پہ پیبند لگا کے پہنے, کبھی بیٹی کا دوپٹہ پھٹنے نہیں دیا. اس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگائے لیکن بیٹی کا بدن دکھنے نہیں دیا. اس نے پیر کی جوتی میں سلائی لگا لگا کے پہنا لیکن بیٹی کو کبھی ننگے پیر نہیں نکلنے دیا. کیا بات. یہ ہوتا ہے باپ. اور بیٹیوں جاؤ, چیلنج کرتا ہوں, تمہیں کتنا بھی بڑا لور مل جائے, کوئی ایک گردن کٹا دوں گا, تیرے نام پہ جان دے دوں گا, قسم خدا کی, جتنا پیار تجھ سے تیرا باپ کرتا ہے تجھ سے دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. کسی لفنگے کے لیے باپ کو چھوڑنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا. کسی آوارہ کے لیے باپ کے منہ پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا. جب یہی لور تھک کے دے کے نکالتے ہیں, رشتے دار دروازے بند کر لیتے ہیں, خاندان والے منہ پھیر لیتے ہیں, سگے بھائی لات مارتے ہیں, جب کوئی سینے سے نہیں لگاتا تو یہی باپ جس کے منہ پہ کالی پوت کے جاتی ہو, جس کے منہ کو کالا کر کے جاتی ہو, جب سب دھکے دیتے ہیں تب اسی کا دروازہ کھلا ملتا ہے. خدا کی قسم, بیٹی کے لیے جو دل باپ کو دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اسلام. یہی بیٹی ہے نا واہ واہ واہ, جسے قتل کرنے پہ بندہ فخر کرتا تھا, آج بوری اٹھا کے عزت سے پالنے پہ فخر کرتا ہے. کیا بات. یہ انقلاب میرے حضور نے دیا. حضور آئے, بیٹیاں مسکرانے لگی. بات بڑی نہیں, یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت میں بیٹیوں کا قتل فرض اور واجب, اور یوں سمجھو کہ یہ لوگ فخر اور ایک وقار کا کام سمجھتے تھے. اس وقت میرے حضور نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کبھی تم نے کہا اپنی بیٹی کو میری بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے میرا؟ کبھی نہیں. تقریر مولوی روز سنا لیکن ماننی ایک نہیں ہے. تیری بات سن کے کل جا کے کہنا واہ 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 واہ, بڑا اچھا آیا تھا. کل جانا, بیٹی کو بلانا, چھوٹی بیٹی ہو تو سینے سے لگا اور رخ مدینے کی طرف کر, کہنا یا رسول اللہ آج ایک سنت زندہ کر رہا ہوں. کہنا آقا آپ کی فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیا بات. یہ کہہ کے یہ سنت بھی زندہ کر, اور پھر دیکھ گھر میں برکتیں کیسی آتی ہیں. اللہ. اب بیٹیاں مرنی نہیں چاہیے, یہ میلاد والے کا پیغام ہے. بیٹیاں قتل نہیں ہونی چاہیے, میلاد والے کا پیغام ہے. رہ گئی بات کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہ جہیز دینا پڑے گا, یہ کھائیں گی کمائیں گی نہیں, فری کا گھر میں کھائیں گی. تو سنو میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں, اگر تمہیں لگے نا غربت ہے, تنگ دستی ہے, تو فرمایا بیٹیوں کو دسترخوان پہ ساتھ بٹھا لیا کرو اور ان سے کہو بیٹی اپنے لقموں کے ساتھ اپنی انگلیاں نا سبزی میں ڈال دیا کرو, سالن میں ہاتھ بھگو لیا کرو. اللہ اکبر. کہیں گے شاید کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ مولوی بڑا گھنونا ہے, سبزی میں ہاتھ سامنے کی بات کرتا ہے. ہاں, بیٹیوں کے ہاتھ ڈلوایا کرو پیالی برتن میں, سبزی میں, اس لیے کہ صرف انگلی نہیں اترا کرتی ہے, جب سبزی میں انگلی رکھتی ہے انگلی کے ساتھ خدا کی رحمتیں اتار دی جاتی ہیں, برکتیں اتار دی جاتی ہیں. پھر بھی برکت نہ ہو, بیٹی کو بیٹھا, مصلی بچھا, کہتے یا اللہ اس بیٹی کا صدقہ دے. فرمایا ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, خدا کی طرف سے رحمتیں پہلے اتار دی جاتی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. راستے ہیں, جیب کاٹ کے امیر نہ بن, کسی کا گلا کاٹ کے امیر نہ بن. اللہ اللہ. اور ایک بوال تھوڑی ہے حضرت جی, معاف کرنا, میں بس میرا وقت پورا ہو چکا ہے, بس آخری بات میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. سنیں, ہماری قوم کا جو جوان ہے نا, میری بات سننا, دولت کی کثرت گناہ کو دعوت دیتی ہے. جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو جوان سب سے زیادہ نشے میں ڈوبتا ہے. پیسہ کثرت سے ہوتا ہے نا تو جوان زنا کاری میں جا کے ڈوب جاتا ہے. پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں شوق سمجھ کے گناہ کرتا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے نا, اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے, جائز استعمال کرنا سیکھیے. تکلیف ہے, ایک غیر مسلم سی او کہہ رہا تھا بیٹھ کر, کہنے لگا مولانا ہم اپنی قوم سے نہیں تمہاری قوم سے زیادہ پریشان ہیں. ہاں,
اور بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ایک سیو نے یہ کہا تھا، ایسا ہی تھا یا ایسو تھا، اس نے کہا تھا جتنے بھی افیم اسمگلنگ میں پکڑے جاتے ہیں سارے مسلم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پوچھنے چاہتے ہیں ہم تم سے، اسی لیے تم مسلمان بنے تھے تاکہ اسلام کے نام پہ دھبا بنو؟ اس لیے تم نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ میرے نبی کی محنتوں پہ پانی پھیرو؟ اس لیے تم نے ٹوپی لگائی تھی کہ ڈائریکٹ کوئی اسلام اور بانی اسلام کو کچھ کہہ سکے؟ یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے جو اسلام والے تھے نہ کہتے یا رسول اللہ کٹ سکتے ہیں لیکن آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، کیا بات ہے، مر سکتے ہیں آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی بنا سوچے سمجھے عظمت اسلام کی دھجیاں اڑائے گا تو پھر تیار ہے، قبر تو پہلی منزل ہے، حشر آخری منزل ہے، قبر میں آنے سے پہلے پہلے اللہ ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، چاہتے حضور آ کے سینے سے لگائیں تو حضور کے عاشق ہو جاؤ، حضور کے چاہنے والے ہو جاؤ، کردار میں مصطفیٰ بچا لو، افعال میں مصطفیٰ بچا لو، اپنے چہرے میں مصطفیٰ بساؤ، جب تم چلو تو پوچھنا نہ پڑے کون جا رہا ہے، چہرہ دیکھ کے بندہ کہہ دے مصطفیٰ کا غلام گزر کے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج شادیوں میں شراب سب سے زیادہ کون پی رہا ہے؟ کون پی رہا ہے؟ مسلمان۔ پارٹی کے نام پہ شراب ہے، ٹونک کے نام پہ شراب، کہتے نہیں جی یہ تو بیئر ہے، یہ تو ٹانک ہے، اس سے پاور ملتی ہے۔ جانور کتے تجھ سے کس نے کہہ دیا شراب سے پاور آتی ہے، شراب سے طاقت آتی ہے؟ اگر طاقت چاہیے لو، ایسا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کر سکتا۔ طاقت چاہیے 5 وقت وضو بنا، مصلی بچھا، خدا کو سجدہ کر، اللہ کی قسم مرتے دم تک کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ڈوب گئی قومیں نشے کی لالچ میں، ایمان چلا گیا نشیڑیوں کا۔ حلال کمانا سیکھو، حلال مرنا ایک دن۔ لو مجھے تم 10 ارب روپیہ دے دو، اس 10 ارب سے میری آخرت سنور جائے گی۔ میں 10 ارب میں سے 10 کروڑ خرچ کر لوں گا اپنی مرتے دم تک، اگر اللہ نے زندگی دے دی تو ٹھیک ہے، مگر بچ گیا نا پھر بھی وہ کون استعمال کرے گا؟ میرے بعد والے۔ گارنٹی ہے میرے بعد والے موج کریں گے، یہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر ہم اتنے بگڑے ہیں تو آنے والے کتنے بگڑے ہوں گے؟ سوچا تم نے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں موبائل نہیں چھوئے تھے، اور یہ قوم وہ ہے جو ماں کی گود سے ناچتے ہوئے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماری ماں نے گانے سنا کر کے پیٹ میں پرورش نہیں کی تھی، ہماری ماں نے ہمیں قرآن سنا کے پالا تھا۔ اور آج کی مائیں بچوں کو چھپانے کے لیے گانا بجا کے سرکا دیتی ہے، لے اپنا آپ لگ گئی چگلی میں، جا کے ادھر ادھر بیٹھ گئی محلے میں، بیٹے کے ہاتھ میں گانے چلنے، اب بتا جب وہ گانے سن کے بڑا ہوگا تو ڈانس نہیں کرے گا؟ پھر کہتے ہیں میرے اللہ میرے بیٹے کو غلام غوث کا، وہ غوث پاک کا غلام بنا دے، یا اللہ میرا بیٹا محمد بن قاسم ہو جائے، ہاں میرا بیٹا طارق بن زیاد ہو جائے، میرا بیٹا خالد بن ولید ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے گا؟ ہاں مجھے ایک بات بتاؤ، اکثر لوگ کھیتی کرنے والے، کسانی کرنے والے لوگ، بتاؤ اچھی فصل اچھی زمین میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی بنجر زمین میں اچھی فصلیں ہوتی ہیں؟ نہیں بولیں۔ اگر بنجر زمین پہ کوئی پودا اگ بھی آئے تو اس پہ کبھی پھل دیکھا ہے؟ نہیں۔ بولتے کیوں نہیں یار، کبھی دیکھا ہے؟ تو سنیے، اگر فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے تو نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے۔ اگر زمین اچھی نہیں ہوتی تو فصل نہیں ہوتی، گود اچھی نہیں ہوتی تو نسل اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر نسل اچھی چاہتے ہو زمین اچھی ہو۔ یہ جتنے آئے ہیں نا حضور کی محفل میں، یقیناً سب ایسے ہوں گے جنہیں ماں نے گھٹی میں حضور کا عشق پلایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ورنہ اتنی رات کو کون بیٹھتا آ کر کے؟ یہ بھی کسی شراب کی ہڈی پہ پڑے ہوتے، یہ بھی کئی روڈ پہ پیشاب پی رہے ہوتے، مگر حضور کا عشق ہے جس نے بستر سے اٹھا کے لا کے بٹھایا ہے۔ گھر جانا نہ ماں کے پیر چوم کے کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ ہے، جتنے دنیا دار تھے گھر میں سو رہے تھے، ایک میں تھا کہ تیرے دودھ کی وجہ سے مصطفیٰ کا ذکر سن کے آ رہا۔
باپ کے ہاتھ چومنا، کہنا تیرے حلال کمائی کی بدولت ہے۔ زمین پہ بیٹھا رہا تھکا نہیں، اس لیے کہ باتیں مدینے والے کی ہو رہی تھی۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ آپ کو حلال روزی کمانے کی توفیق بخشے۔ کریں گے نا انشاءاللہ حلال کمائی کا انتظام؟ زور سے بولو، اور زور سے۔ کوئی جوان نشہ نہ کرے، بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پینے والوں میں ہیں۔ سب کے ہاتھ اس لیے اٹھوا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پینے والا بھی ہو تو آج وہ بھی بنا شرم کے ہاتھ اٹھا کے حضور کو گواہ بنا کے ہاں لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں، میں کہتا ہوں یار کیسا بندہ ہے چھٹتی نہیں یار، تو زیادہ والا پینے والا، تو گھٹیا کوالٹی کی پیتا ہے۔ سب سے ایک نمبر کی کوالٹی تو عمر فاروق اعظم کے دسترخوان پہ تھی۔ ہاں ایک نمبر کی شراب فاروق اعظم کے یہاں تھی، ایک نمبر کی شراب صحابہ کے دسترخوان پہ تھی۔ لیکن جب حضور نے کہا لوگوں حرام ہو گئی ہے، تو پھر جس کے ہاتھوں میں تھی جام پھینک دیے، جس کے منہ میں تھی کلیاں کر دی، مٹکے بھرے بھرے نالی میں پھینکے۔ کسی نے کہا اتنی قیمتی شراب نالی میں بہا رہے ہو، بیچ دو تو پیسہ ملے گا۔ کہا نہیں، جس سے حضور نے منہ موڑ لیا ہم بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ ہے غلامی۔ کہتا چھوڑتی نہیں۔ ایک بار حضور کے کوثر کی تصور کر لے، ایک بار جامع کوثر کا تصور کر، اور وہ حضور کے پیارے ہاتھوں سے سوچ، اگر شراب چھوڑ دے گا حضور کے لیے، مصطفیٰ قبر میں تیرے لیے پیانے لے کے آ جائیں گے، حشر بڑی دور ہے، حوض کوثر آ جائے گا، اور اگر تم نے نہیں چھوڑی تو عذاب کتنا بڑا ہے۔ فرمایا گیا جس نے ایک گھونٹ زندگی میں پی لی، ایک گھونٹ، پوا نہیں، بوتل نہیں، جام نہیں، برسوں نہیں، مہینوں نہیں، ایک گھونٹ جس نے پی لی اور بنا توبہ کیے مر گیا، کہتے ہیں قبر میں اتنی سخت پیاس لگے گی، العطش العطش چلائے گا، اللہ اکبر، اتنی سخت پیاس ہوگی کہ اس کو جہنم کے بچھو کے ڈنک کا زہر دیا جائے گا، اور اتنا کھولتا زہر ہوگا کہ جب پیاس اتنی شدت کی ہوگی وہ دیکھے گا کھول کہ مجھے نہیں لگتا بخشا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا بتانا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ میں اپنے قبیلے کا سردار، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبیلے کی 70 بچیاں دفن کی ہیں۔ کتنی؟ 70۔ پیچھے والے سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کتنی؟ 70 بچیاں۔ کہنے لگے حضور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آخری بیٹی کو جب دفن کیا نا میں نے اپنی بیٹی کو، آج تک چین سے سویا نہیں۔ حضور فرمانے لگے دہیا بتا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے حضور کی رحمت پر۔ دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں کائنات میں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں روئی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے حضور امت کے لیے روئے، جتنے حضور امت کے لیے روئے تھے۔ کائنات میں کوئی اتنا نہیں رویا۔ میرے حضور فرماتے دہیا بتا تو صحیح کیا کیا؟ کہتے یا رسول اللہ میں پردیس جا رہا تو میں نے بیوی سے کہا سن تو امید سے ہے اگر بیٹا پیدا ہو تو شام سے پالنا، بیٹی ہو تو قتل کر دینا۔ کہنا یا رسول اللہ میں تو باہر چلا گیا، کچھ دن کے بعد واپس آیا نا، عورت نے اس ڈر سے بیٹی کو چھپا دیا کہ کہیں میں اسے قتل نہ کر دوں، پڑوس میں دے دیا، میں پھر چلا گیا پھر آیا۔ کہتے اسی طرح سے 6-7 سال گزر گئے یا رسول اللہ۔ جب ایک بار اچانک میں گھر میں آیا نا تو میں جیسی دروازے پہ پہنچا، اے آقا میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے جب آواز سنا نا کسی بچی کی آواز تھی، میں فوراً میرے کان کھڑے ہو گئے۔ بچی نے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا جیسی کہا اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی نے دروازہ کھولا، میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی اگر تو گھر کا مالک ہے تو میں تیری بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب بچی نے اتنا کہا ہے آقا میرے قدموں سے بیٹی لپٹی، بھلا کا پیار تھا اس کے لپٹنے میں، کیسا لہجہ تھا اس کی گفتگو میں، کہتا بابا بابا کہہ کے لپٹ رہی تھی، میں اس کو جدا کرنا چاہ رہا تھا مگر یا رسول اللہ وہ مجھ سے لپٹتی چلی گئی۔ اس نے کہا بابا بڑی دیر کر دی آنوں میں، جب بچے اپنے باپ سے پیار کرتے تھے تب میں تیری راہیں تکتی تھی، جب بیٹے باپ کے کاندھوں پہ بیٹھا کرتے تھے تب میں کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا تو میں بھی اس کے کاندھے پہ بیٹھی ہوں، اے میرے باپ آج آ گیا ہے تو میری حسرتیں پوری کر لے، آ مجھے سینے سے لگا لے، مجھے کاندھے پہ بیٹھا پیار کر۔ کہتے یا رسول اللہ بچی کا وہ لہجہ تھا کہ میں اس کو حیرت سے دیکھ کر چلا گیا، میری عورت آ گئی، میں چاہتا تھا بچی کو قتل کروں، اس نے آ کر کے
کے دور سے اشارہ کیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی خبردار اس بچی کو قتل نہ کر دینا، اگر یہ مر گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، اسے قتل نہ کر۔ تاکہ عقل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بیوی کی بات مانی اور اس دن کا انتظار کرنے لگا جب یہ اپنی موت سے بے خبر ہوگی تب اسے قتل کروں گا۔ کہتے یا رسول اللہ کیا بتاؤں، بچی کے لہجے میں بلا کا پیار تھا۔ جب میں لیٹنے کے لیے گیا میری بیٹی میرے بستر کے قریب آئی، میرے پیر پکڑ کے دبانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بد تھک گئے ہو سو جائیے۔ اللہ اکبر کہتے بچی نے اتنا کہا میرے دل میں پیار امڑنے لگا۔ کہتا جب میں سویا کرتا تھا آقا تو بچی چادر ڈال کے جاتی تھی، صبح کو پہلے آ کر کے بیٹی جگایا کرتی تھی۔ کہتے یا رسول اللہ بچی کی عادتوں نے دل میں ایسی جگہ بنا لی کہ مجھے اس بچی سے پیار ہونے لگا، محبت ہو گئی بچی سے۔ بچی میرے بغیر جگتی نہ تھی، میرے بغیر سوتی نہ تھی، اتنا پیار بیٹی کرتی تھی۔ کہتے یا رسول اللہ ایک دن میں بازار میں گھوم رہا تھا، میری قوم نے کہا کتنا بڑا چالاک ہے، ہماری بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے پال رہا ہے، اگر غیرت والا ہے تو جا اپنی بیٹی کو بھی قتل کر۔ کہتے یا رسول اللہ یہ تانا دل میں چبھ گیا، میں گھر میں آیا، میری بیٹی بھی بے فکر تھی، بیوی بھی بے فکر تھی، رات کو ماں کے آنچل تلے بیٹی سوئی ہے۔ آقا میں قریب آیا، میں نے چپکے سے بیوی کا آنچل ہٹایا، بچی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، بچی بولنا چاہتی تھی، میں نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ لگا دیا، بچی بول نہ سکی، گھر کے باہر تک میں اس کو لے کر کے آیا۔ بعد میں بیٹی نے کہا ابا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دوست کے یہاں جانا ہے، دعوت ہے۔ کہا اتنی رات کو؟ کہا بیٹی لمبا سفر ہے۔ یہ کہہ کے میں نے بچی سے کہا چل۔ کہا حضور پورا سفر بچی کرتی رہی، ایک بار بچی نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا۔ او بیٹی والو خدا کا شکر ادا کیا کرو، بیٹے نصیبوں سے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں دعاؤں سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اگر بیٹیاں نہ ہو تو رب سے بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ جن گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ گھر ویران نہیں بلکہ جنت کی کیاری نظر آیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ہادی عالم کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ کتنا وشواس بیٹی باپ پہ کرتی ہے، اللہ اللہ اللہ، جانتے ہو کتنا وشواس کرتی ہے؟ میں نے ایک باپ کو سمندر کے کنارے جہاز میں کھڑے ہو کر کے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اس کو یوں گھماتے دیکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 7 سال کی بچی کو پتا نہ تھا اگر ہاتھ چھوٹا تو کہاں جاؤں گی؟ اس سمندر میں جس میں باپ کشتی کے بغیر نہیں چل سکتا، میں کیسے چل سکتی ہوں؟ تو پھر آواز آتی ہے ہاتھ باپ کا تھا۔ اس نے سمجھا یہ مر تو سکتا ہے، مجھ پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں نہیں جانتا جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ بیٹیاں جن کے سر پہ باپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شہزادیاں ضرور سمجھا کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، ہاں وہ شہزادی بھی ہوتی ہیں، وہ پری بھی ہوتی ہیں، وہ ملکہ بھی ہوتی ہیں جب تک باپ سر پہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، ہاں اللہ اکبر۔ کہتے حضور بیٹی نے پورا سفر کیا، ایک جملہ نہیں کہا۔ کہتے نکل چلتے چلتے دن نکل آیا، صحرا تھا، خاک تھی، میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کہنے لگی ابا کیا ہے؟ میں نے کہا بس بیٹی ہوئی کھیل رہا ہوں۔ بچی کہنے لگی ابا میں بھی مدد کروں؟ یہ کہتے کہتے رونے لگ گئے، کہنے لگے حضور بیٹی کو پتہ نہ تھا اسی کی قبر کھود رہا ہوں۔ وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگ گئی۔ کہتے یا رسول اللہ میرے ماتھے پہ پسینہ آیا نا، اس نے تھوڑے سے دوپٹے کے کونے سے میرا ماتھا پوچھا۔ کہنے لگی میرے باپ اتنی محنت کی ضرورت کیا ہے، چل چھاؤں میں بیٹھ لیتے ہیں۔ ابا پسینہ آ رہا ہے، کہا میں نے کوئی بیٹی کی نہ سنی۔ جب میں تھک چکا بیٹی نے کہا بزرا ہٹیے کچھ میں مٹی نکال دیتے ہوں۔ اللہ اکبر کہتے کہتے داہیہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی اپنے ہاتھ سے مٹی نکال رہی تھی، مجھے دیکھتی جاتی مسکراتی جاتی، کافی دیر ہو گئی مٹی نکالتے ہوئے۔ میں نے کہا بیٹی تھک گئی ہوگی؟ کہا میری بچی نے کہا تھا ابا جب بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں تو تھکن اتر جایا کرتی ہے، بیٹی تھکی نہیں ہے۔ کہا یہ کہہ کے میری بیٹی نے میری بات کا انکار کیا، پھر مٹی نکالنے لگی۔ کہتے سرکار میں نے بچی کو نکالا، جلدی جلدی مٹی نکالی، گڈھا گہرا کیا۔ کہا جب گڈھا خود کے تیار ہو گیا، اللہ اکبر کہتے میں نے بچی کو قریب بلایا، پیار سے نہیں بلکہ غصے میں گڈھے میں دھکا دیا۔ کہتے حضور بیٹی پھر بھی میرے انداز کو نہ سمجھی، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی مسکراتی رہی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی اس وقت تک ہنستی رہی جب تک مٹی بچی کے سینے تک آئی ہے۔ یہ کہتے کہتے داہیہ کی سانس رکنے لگ جاتی ہے، لہجہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے۔
آقا فرماتے داہیہ پھر کیا ہوا؟ کہتے آقا اب بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اب کیسے بتاؤں؟ حضور اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو چکی ہے مصطفیٰ کی۔ عمر کہتے داہیہ بس کر، دیکھتا نہیں، حضور روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر ٹھہر جا، آج سنا اس بیٹی کی کہانی جو تمہارے ظلم کا شکار بنی ہے۔ داہیہ پھر کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ بچے کے گلے تک مٹی آ جاتی ہے۔ کہتے جب بچی نے یہ دیکھا، کہتے حضور جب بچی مجھے دیکھ رہی تھی گلے تک مٹی آئی، بچی مسکراتی رہی۔ اس نے کہا بابا اب دم گھٹنے لگا ہے، سانسیں تھمنے لگی ہیں، نکال لیجئے۔ کہا بچی نے جب اتنا کہا میں نے نہ سنی، بچی سمجھ گئی میں قتل کے ارادے سے لایا ہوں۔ کہا بس اتنا سمجھنا تھا۔ بچی نے میری طرف بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا بڑی تاریخ ساتھ بات میری بیٹی نے کہی تھی۔ داہیہ بتانا کیا کہا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ، بچی نے میری طرف دیکھ کے کہا تھا ابا تیرا مارنے کا من ہے، جو چاہے کر کے چلا جا، بس اتنا بتا دے کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی؟ کیا تجھ کو میرا چہرہ اچھا نہیں لگا؟ اے میرے باپ اگر تجھے میرا چہرہ اچھا نہ لگا ہو تو میں پوری زندگی دوسرے کے گھر میں رہ لوں گی، کبھی تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ اگر تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی، اے میرے باپ میں پوری زندگی سوکھے ٹکڑے کھا لوں گی، کبھی روزی کا سوال نہیں کروں گی۔ کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تجھ سے کھلونے کا سوال کروں گی؟ اے میرے باپ میں کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، میں کبھی روٹی نہیں مانگوں گی، میں کبھی زیور نہیں ماروں گی۔ اے باپ بتا تو سکی میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ بتا میری خطا کیا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اتنا کہتے کہتے داہیہ کی چیخ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور کہتے داہیہ پھر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر بچی نے نہ جانے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ کیوں پھیرا میں نہیں جانتا تھا، البتہ اتنا جانتا ہوں بچی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور ہاتھ جوڑے ہیں ننھے ننھے، کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا دیکھوں مجھے بددعا تو نہیں دے رہی ہے، میں نے کان لگائے، یا رسول اللہ کوئی بددعا نہ تھی، بلکہ میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے پھر انہیں پیدا کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر بیٹیوں کو پیدا کیا ہے تو پتہ بچانے والا کب آئے گا؟ ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب ہوگا جو آئے گا تو بیٹیاں ماری نہیں جائے گی۔ اے خدا بتا تو سکی وہ محبوب کب آئے گا؟ اتنا سنا مصطفیٰ فرماتے ہیں داہیہ اسی بچی کی سوال کو سننے کے بعد مکے کی زمین پر 12 نبی النور کو جو دنیا کو پیغام دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ اسی بیٹی کی صدا بن کر کے عبداللہ کا بیٹا دنیا میں چل بکر ہو گئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہائے ہائے اللہ میں داہیہ وہ میں تھا جسے بیٹی یاد کرتے کرتے چلی گئی، اور پھر آقا نے فرمایا تھا داہیہ ایک بار اور اس بیٹی کی کہانی سنا جو محمد کو آوازیں دیتی چلی۔ یہ فرمایا تھا میرے نبی نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ کیا آج بیٹیوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ فرق ہے، کل پیدا ہونے کے بعد مارا جا رہا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جا رہا ہے۔ ہاں کیا بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں؟ کیا حق نہیں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا؟ اور ایسے ڈاکٹر لانتی جب پیسے لینے کے لالچ میں ابورشن کے ذریعے بچیوں کا قتل کرتے ہیں، یاد رکھیں ایک دن عدالت کا ایسا بھی آنا ہے جہاں کوئی تیرا حمایتی نظر نہیں آئے۔ ہاں جو بیٹیاں دواؤں سے ضائع نہیں کی جاتی یہ ڈاکٹر انہیں کاٹ کاٹ کے جسم سے نکالا کرتے۔ بتا جب زندہ ہونے پیدا ہونے کے بعد سوئی بچے کے لگ جائے تو بچہ ایک بار چیختا ہے نا ماں، تو ماں اگر 7 تالوں میں بند ہو نا تو تالے توڑ کے آ جائے۔ ہاں اگر انگاروں کے آڑ میں وہ انگاروں پہ چل کے آ جائے، اس لیے کہ بچے نے پکارا ہے۔ وہ یار کیوں اسے پیٹ میں کٹوایا؟ جب اس کے پیر کٹتے ہیں تو اسے درد نہیں ہوتا ہوگا؟ جب اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے نکالے جاتے ہیں تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تکلیف ہوتی ہے،
لیکن اس کی آواز ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا کرتی ہے. وہ بھی چیخ کے کہتی ہے ماں میرا قصور کیا ہے. وہ بھی پوچھتی ہے باپ بتا میری خطا کیا ہے, مگر کوئی نہیں سنتا. یاد رکھیے جس کی کوئی صدا نہیں سنتا ہے اس کی صدا مدینے والے مصطفیٰ سنا کرتے ہیں. اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ راز ڈاکٹر جانتا ہے, ہم جانتے ہیں, تو غلط سوچ ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کے دن یہ بچے پوچھیں گے ہمارا قصور کیا تھا تو جواب کیا ہوگا؟ بچنا چاہتے ہو تو مان جاؤ, آج لو ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل ہمارے قیامت میں اگر مانے. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہائے ہائے. ایک بیٹیاں وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں ماری جا رہی ہیں, اور ایک بیٹیاں وہ ہیں جو سسرال میں ماری جا رہی ہیں. اللہ. ہاں ایک باپ آ کے رونے لگا میرے پاس, کہنے لگا حضرت شروع جلسے سے اس لیے بیٹھا تھا کہ آپ سے ایک تعویذ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا کیا بات چچا میاں, بال سفید تھے یار اس کے. اس نے کہا ایک ایسا تعویذ دے دو داماد بیٹی کو بلا کے لے جائے. وہ بیٹی کو بلانے نہیں آیا. میں نے کہا کیا کمی بیٹی کی؟ کہنے لگے وہ یہ کہتا تھا پہلا بیٹا ہونا چاہیے, خدا نے پہلی بیٹی دے دی, اس لیے وہ میری بیٹی کو لے کے نہیں جا رہا. وہ حیا کرو, شرم کرو. تم کتنے حاجی نمازی بن جاؤ, جانتے ہو قیامت کے دن نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حساب اپنے آپ سے لیا جائے گا, خود سے لیا جائے گا, لیکن تیرے معاملات کا حساب تیری بیوی سے لیا جائے گا. ہاں بیوی سے لیا جائے گا حساب. کہتے پیر کی جوتی کے برابر. قیامت کے دن جب یہ کروٹ میں کھڑی کر کے پوچھا جائے گا بتا اس کے ساتھ تیرا کیا رویہ تھا, بتا یہ تیرے ساتھ کیسے سلوک سے پیش آیا کرتا تھا. یاد رکھ اگر اس نے مسکرا کے کہہ دیا مالک میں اس سے راضی ہوں تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر اس نے یہ کہا نا مالک یہ دیکھ میری گردن پہ چمٹے کا نشان ہے, روٹی کچی بنی تھی تب اس نے گرم چمٹا لگایا تھا, یہ دیکھ میری کمر پہ لکڑی کا نشان ہے, جب میرے گھر میں کھانے کو دیر ہو گئی تھی تو اس نے مارا تھا. اگر اس نے اپنی اٹھا کے دکھا دی یہ دیکھ مالک میری کونی میں زمین پہ پھینکے کا نشان ہے, ذرا سی تاخیر کپڑے دھونے میں ہو گئی تھی اس نے مجھے نیچے پھینکا تھا. حکم دے گا رب اے فرشتوں جتنی نمازیں ہیں جتنے روزے ہیں اس کے ساتھ کٹری باندھ کے لے جاؤ, مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگتی, ڈال دو دوزخ میں جا کر کے. اگر بیوی خلاف چلی گئی تو قیامت میں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ اخلاق پیدا کرو جو مصطفیٰ نے حضرت عائشہ کے ساتھ کر کے دکھایا, جو خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کر کے دکھایا. اور زمانے کو بتا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. آج بھی بیٹیاں اللہ اللہ اللہ. آج بھی بیٹیاں مٹ رہی ہیں جہیز کو لے کر کے, غربت کو لے کر کے. نوجوان تجھے بتا دوں میری بات یاد رکھنا, شاید یہ بات تمہیں تمہارا پیر نہ بتا پائے اس لیے کہ اسے نذرانے کا ڈر ہوگا. خدا کی قسم اس مولوی کو نذرانے کا ڈر نہیں, اپنا تو عقیدہ ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے واہ 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 سبحان اللہ. بس سنیں, جانتے ہو فرمایا گیا اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے, دولت بیوی کے نصیب سے ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں, اولاد شوہر کے نصیب سے, دولت عورت کے نصیب سے. تمہیں کیا لگتا ہے سسرال میں جا کے بھیک مانگو گے تو امیر بنو گے؟ بیوی کو نہیں پتا میرے باپ کا گریبان پکڑ کے لایا یہ بیڈ, وہ نہیں جانتی ہے میرے باپ کے کرتے بکوا کے اس نے گاڑی لی تھی. پوری زندگی یہ دکھ اس کے دل پہ رہتا ہے. یہ وہی شوہر ہے جو اس وقت تک نکاح کے سائن کرنے تیار نہیں تھا جب تک اسے کیش نہیں دیا گیا تھا. ہر عورت جانتی ہے, مگر کیوں آئی تیرے گھر میں؟ وہ چاہتی تھی کہ میں باپ پہ بوجھ نہ بنوں, وہ باپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی اس لیے تیرے گھر میں آ گئی. ورنہ اس کے پاس اگر تیسرا آپشن ہوتا نا, باپ کا گھر, شوہر کا گھر یا کوئی تیسرا آپشن ہوتا تو وہ وہاں جا کے مر جاتی, لیکن تیرے گھر نہیں آتی. رشتے بنانے جاتے ہیں ہم کہ بگاڑنے جاتے؟ بتائیے. آج بیٹیاں جہیز کے نام پہ, کیش کے نام پہ براتیں لوٹ جاتی ہیں کچھ دن پہلے.
ایک بچی کے مہندی لگ گئی، برات کی تیاری ہو گئی، جب صبح کا وقت پورے مہمان آ کے بیٹھ گئے، پورے مہمان، اور لوگ کہتے ہیں ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، حالات تو دیکھو اپنے، بچی دلہن بنی بیٹھی ہے، خبر آتی ہے، فون آتا برات نہیں آ رہی ہے جی، کیا بات ہو گئی؟ کہ جو ہم نے فرمائش کی تھی جہیز میں وہ سامان نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا باپ؟ یا تو موت کو گلے لگائے یا بیٹی میں آگ لگا دے۔ خدا کے واسطے ختم کرو یہ طریقے۔ حضور آئے تھے تو بیٹیوں کو زندگی ملی تھی، اور تم بھی یاد رکھو حضور والے ہیں تو بیٹیوں کی عزت کر کے دکھائیں۔ بولو انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دے جتنے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ سب جانا چاہتے ہیں؟ میں آسان وظیفہ بتا دوں جنت میں جانے کا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ نوجوانوں ایک گزارش ہے تم سے، لالچ نہیں ہماری طبیعت میں؟ بتائیے، کہے نہ کہے لالچ ہے؟ لالچ ہے حضرت؟ کیوں؟ بتاؤں کیسے؟ جھانک لینا چاہو اپنے اپنے گھروں میں جا کے، باپ پیسہ ہوتے ہوئے بھی بیڈ نہیں بنواتا نیا، کیوں؟ کہ بیٹے کو جہیز میں ملے گا۔ بیٹے کی عمر 40 ہو جائے، رشتے نہ ہو، تب بھی باپ صوفہ نہیں خریدتا۔ کیوں نہیں خریدتا بھائی؟ بیٹے کو ملے گا نا۔ بائک نہیں لایا نکال کے، سیکنڈ ہینڈ خریدتا رہا، ہر مہینے 600 روپے لگائے اس نے، نہیں لایا، بیٹے کو ملے گی۔ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ پوچھ اس باپ سے، یہ اسٹیل کے گھر میں برتن ہیں، خریدے کہ ملے ہوئے ہیں؟ تو اپنے باپ کے جہیز کے استعمال کر رہا، نئے نہیں لایا کہ دلہن لائے گی۔ تیرے باپ نے لے کے رکھ دیا کیا؟ حرام کی دولت ہے؟ اس سے پوچھ جس نے بیٹی پالی ہے، بیٹی پلتی کیسے ہے؟ یہ جو کمر جھکی ہے نا باپ کی، جہیز کی وجہ سے نہیں، بیٹی جوان کرنے کی وجہ سے جھک گئی۔ کیوں؟ یہ چاہتا تو بیٹی آسانی سے پل جاتی، کیسے؟ اپنی بیٹی سے کسی امیر کے گھر برتن دھلواتا، کسی امیر کے گھر جھاڑو لگواتا، بیٹی پل بھی جاتی، ٹائم بھی گزر جاتا۔ لیکن باپ حیا والا ہوتا ہے، اس نے خود بوریاں اٹھائیں کمر پہ، بیٹی کو کسی کے گھر نہیں بھیجا۔ اس نے اپنی ٹوپی پہ پیبند لگا کے پہنے، کبھی بیٹی کا دوپٹہ پھٹنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے کپڑوں پہ پیبند لگائے لیکن بیٹی کا بدن دکھنے نہیں دیا۔ اس نے پیر کی جوتی میں سلائی لگا کے پہنا لیکن بیٹی کو کبھی ننگے پیر نہیں نکلنے دیا۔ یہ ہوتا ہے باپ۔ اور بیٹیوں جاؤ، چیلنج کرتا ہوں، تمہیں کتنا بھی بڑا لور مل جائے، کوئی ایک گردن کٹا دوں گا، تیرے نام پہ جان دے دوں گا، قسم خدا کی، جتنا پیار تجھ سے تیرا باپ کرتا ہے تجھ سے دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ کسی لفنگے کے لیے باپ کو چھوڑنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا، کسی آوارہ کے لیے باپ کے منہ پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ جب یہی لور تھک کے دے کے نکالتے ہیں، رشتے دار دروازے بند کر لیتے ہیں، خاندان والے منہ پھیر لیتے ہیں، سگے بھائی لات مارتے ہیں، جب کوئی سینے سے نہیں لگاتا تو یہی باپ جس کے منہ پہ کالی پوت کے جاتی ہو، جس کے منہ کو کالا کر کے جاتی ہو، جب سب دھکے دیتے ہیں تب اسی کا دروازہ کھلا ملتا ہے۔ خدا کی قسم، بیٹی کے لیے جو دل باپ کو دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اسلام۔ یہی بیٹی ہے نا واہ واہ واہ، جسے قتل کرنے پہ بندہ فخر کرتا تھا، آج بوری اٹھا کے عزت سے پالنے پہ فخر کرتا ہے۔ کیا بات! یہ انقلاب میرے حضور نے دیا۔ حضور آئے، بیٹیاں مسکرانے لگی۔ بات بڑی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت میں بیٹیوں کا قتل فرض اور واجب، اور یوں سمجھو کہ یہ لوگ فخر اور ایک وقار کا کام سمجھتے تھے۔ اس وقت میرے حضور نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کبھی تم نے کہا اپنی بیٹی کو میری بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے میرا؟ کبھی نہیں۔ تقریر مولوی روز سنا لیکن ماننی ایک نہیں ہے تیری۔ بات سن کے کل جا کے کہنا واہ 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 واہ، بڑا اچھا آیا تھا۔ کل جانا
بیٹی کو بلانا، چھوٹی بیٹی ہو تو سینے سے لگا اور رخ مدینے کی طرف کر، کہنا یا رسول اللہ آج ایک سنت زندہ کر رہا ہوں۔ آئے آئے کہنا آقا آپ کی فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا بات ہے۔ یہ کہہ کے یہ سنت بھی زندہ کر، اور پھر دیکھ گھر میں برکتیں کیسی آتی ہیں۔ اللہ اب بیٹیاں مرنی نہیں چاہیے، یہ میلاد والے کا پیغام ہے، بیٹیاں قتل نہیں ہونی چاہیے، میلاد والے کا پیغام ہے۔ رہ گئی بات کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہ جہیز دینا پڑے گا، یہ کھائیں گی کمائیں گی نہیں، فری کا گھر میں کھائیں گی۔ تو سنو میں تمہیں بتا کے جاتا ہوں، اگر تمہیں لگے نا غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو فرمایا بیٹیوں کو دسترخوان پہ ساتھ بٹھا لیا کرو اور ان سے کہو بیٹی اپنے لقموں کے ساتھ اپنی انگلیاں نا سبزی میں ڈال دیا کرو، سالن میں ہاتھ بھگو لیا کرو۔ اللہ اکبر کہیں گے شاید کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ مولوی بڑا گھنونا ہے، سبزی میں ہاتھ سامنے کی بات کرتا ہے۔ ہاں بیٹیوں کے ہاتھ ڈلوایا کرو پیالی برتن میں، سبزی میں، اس لیے کہ صرف انگلی نہیں اترا کرتی ہے، جب سبزی میں انگلی رکھتی ہے انگلی کے ساتھ خدا کی رحمتیں اتار دی جاتی ہیں، برکتیں اتار دی جاتی ہیں۔ پھر بھی برکت نہ ہو، بیٹی کو بیٹھا مصلی بچھا، کہتے یا اللہ اس بیٹی کا صدقہ دے، فرمایا ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، خدا کی طرف سے رحمتیں پہلے اتار دی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے راستے ہیں، جیب کاٹ کے امیر نہ بن، کسی کا گلا کاٹ کے امیر نہ بن۔ اللہ اللہ اور ایک بوال تھوڑی ہے حضرت جی، معاف کرنا، میں بس میرا وقت پورا ہو چکا ہے، بس آخری بات میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سنیں ہماری قوم کا جو جوان ہے نا، میری بات سننا، دولت کی کثرت گناہ کو دعوت دیتی ہے۔ جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا تو جوان سب سے زیادہ نشے میں ڈوبتا ہے، پیسہ کثرت سے ہوتا ہے نا تو جوان زنا کاری میں جا کے ڈوب جاتا ہے، پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں شوق سمجھ کے گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے نا اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیے، جائز استعمال کرنا سیکھیے۔ تکلیف ہے، ایک غیر مسلم سی او کہہ رہا تھا بیٹھ کر کے، کہنے لگا مولانا ہم اپنی قوم سے نہیں تمہاری قوم سے زیادہ پریشان ہیں۔ ہاں، اور بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ایک سی او نے یہ کہا تھا، ایسا ہی تھا یا ایسو تھا، اس نے کہا تھا جتنے بھی افیم اسمگلنگ میں پکڑے جاتے ہیں سارے مسلم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ پوچھنے چاہتے ہیں ہم تم سے، اسی لیے تم مسلمان بنے تھے تاکہ اسلام کے نام پہ دھبا بنو؟ اس لیے تم نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ میرے نبی کی محنتوں پہ پانی پھیرو؟ اس لیے تم نے ٹوپی لگائی تھی کہ ڈائریکٹ کوئی اسلام اور بانی اسلام کو کچھ کہہ سکے؟ یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے جو اسلام والے تھے نہ کہتے یا رسول اللہ کٹ سکتے ہیں لیکن آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، کیا بات ہے، مر سکتے ہیں آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی بنا سوچے سمجھے عظمت اسلام کی دھجیاں اڑائے گا تو پھر تیار ہے، قبر تو پہلی منزل ہے، حشر آخری منزل ہے، قبر میں آنے سے پہلے پہلے اللہ ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، چاہتے حضور آ کے سینے سے لگائیں تو حضور کے عاشق ہو جاؤ، حضور کے چاہنے والے ہو جاؤ، کردار میں مصطفیٰ بچا لو، افعال میں مصطفیٰ بچا لو، اپنے چہرے میں مصطفیٰ بساؤ، جب تم چلو تو پوچھنا نہ پڑے کون جا رہا ہے، چہرہ دیکھ کے بندہ کہہ دے مصطفیٰ کا غلام گزر کے جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج شادیوں میں شراب سب سے زیادہ کون پی رہا ہے؟ کون پی رہا ہے؟ مسلمان۔ پارٹی کے نام پہ شراب ہے، ٹونک کے نام پہ شراب، کہتے نہیں جی یہ تو بیئر ہے، یہ تو ٹانک ہے، اس سے پاور ملتی ہے۔ جانور کتے تجھ سے کس نے کہہ دیا شراب سے پاور آتی ہے، شراب سے طاقت آتی ہے؟ اگر طاقت چاہیے لو، ایسا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر انکار نہیں کر سکتا۔ طاقت چاہیے 5 وقت وضو بنا، مصلی بچھا، خدا کو سجدہ کر، اللہ کی قسم مرتے تب تک کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ڈوب گئی قومیں نشے کی لالچ میں، اللہ اللہ، ایمان چلا گیا نشیڑیوں کا۔ حلال کمانا سیکھو، حلال مرنا ایک دن۔ لو مجھے تم 10 ارب روپیہ دے دو، اس 10 ارب سے میری آخرت سنور جائے گی۔ میں 10 ارب میں سے 10
करोड़ खर्च कर लूंगा अपनी मरते दम तक अगर अल्लाह ने जिंदगी दे दी तो, ठीक है, मगर बच गया ना फिर भी वो कौन इस्तेमाल करेगा? मेरे बाद वाले। गारंटी है मेरे बाद वाले मौज करेंगे, ये फातिहा पढ़ेंगे। अगर हम इतने बिगड़े हैं तो आने वाले कितने बिगड़े होंगे? सोचा तुमने? हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोबाइल नहीं छुए थे, और ये कौम वो है जो माँ की गोद से नाचते हुए पैदा हो रही है, इसलिए कि हमारी माँ ने गाने सुना करके पेट में परवरिश नहीं की थी। हमारी माँ ने हमें कुरान सुना के पाला था। और आज की माएं बच्चों को छुपाने के लिए गाना बजा के सरका देती है। ले अपना आप लग गई चुगली में, जाके इधर उधर बैठ गई मोहल्ले में, बेटे के हाथ में गाने चलने। अब बता, जब वो गाने सुन के बड़ा होगा तो डांस नहीं करेगा? फिर कहते हैं मेरे अल्लाह मेरे बेटे को गुलाम गौस का, वो गौसे पाक का गुलाम बना दे, या अल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो जाए, हाँ मेरा बेटा तारिक बिन ज़ियाद हो जाए, मेरा बेटा खालिद बिन वलीद हो जाए। ऐसे ही हो जाएगा? हाँ, मुझे एक बात बताओ, अक्सर लोग खेती करने वाले, किसानी करने वाले लोग, बताओ अच्छी फसल अच्छी जमीन में होती है कि नहीं? कभी बंजर जमीन में अच्छी फसलें होती हैं? नहीं। बोले अगर बंजर जमीन पे कोई पौधा उग भी आए तो उस पे कभी फल देखा है? नहीं। बोलते क्यों नहीं यार, कभी देखा है? तो सुनिए, अगर फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है तो नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। अगर जमीन अच्छी नहीं होती तो फसल नहीं होती, गोद अच्छी नहीं होती तो नस्ल अच्छी नहीं होती। इसलिए अगर नस्ल अच्छी चाहते हो, जमीन अच्छी हो। ये जितने आए हैं ना हुजूर की महफिल में, यकीनन सब ऐसे होंगे जिन्हें माँ ने घुट्टी में हुजूर का इश्क पिलाया होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, वरना इतनी रात को कौन बैठता आकर के? ये भी किसी शराब की हट्टी पे पड़े होते, ये भी कहीं रोड पे पेशाब पी रहे होते, मगर हुजूर का इश्क है जिसने बिस्तर से उठा के ला के बैठाया है। घर जाना ना माँ के पैर चूम के कहना, माँ तेरे दूध का सदका है, जितने दुनियादार थे घर में सो रहे थे, एक मैं था कि तेरे दूध की वजह से मुस्तफा का जिक्र सुन के आ रहा। बाप के हाथ चूमना, कहना तेरे हलाल कमाई की बदौलत है। जमीन पे बैठा रहा, थका नहीं, इसलिए कि बातें मदीने वाले की हो रही थी। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह आपको हलाल रोजी कमाने की तौफीक बख्शे। करेंगे ना इंशाअल्लाह हलाल कमाई का इंतजाम? जोर से बोलो, और जोर से। कोई जवान नशा ना करे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और जो लोग हाथ उठा रहे वो ये ना समझे कि हम पीने वालों में हैं। सबके हाथ इसलिए उठवा रहा हूं ताकि अगर कोई पीने वाला भी हो तो आज वो भी बिना शर्म के हाथ उठा के हुजूर को गवाह बना के। हाँ, लोग कहते हैं छुटती नहीं, मैं कहता हूँ यार कैसा बंदा है, छुटती नहीं यार। तू ज्यादा वाला पीने वाला, तू तो घटिया क्वालिटी की पीता है। सबसे एक नंबर की क्वालिटी तो उमर फारूक आजम के दस्तरखान पे थी। हाँ, एक नंबर की शराब फारूक आजम के यहाँ थी, एक नंबर की शराब सहाबा के दस्तरखान पे थी। लेकिन जब हुजूर ने कहा लोगों हराम हो गई है, तो फिर जिसके हाथों में थी जाम फेंक दिए, जिसके मुंह में थी कुल्लियां कर दी, मटके भरे भरे नाली में फेंके। किसी ने कहा इतनी कीमती शराब नाली में बहा रहे हो, बेच दो तो पैसा मिलेगा। कहा नहीं, जिससे हुजूर ने मुंह मोड़ लिया हम भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं। ये है गुलामी। कहता छुटती नहीं। एक बार हुजूर के कौसर की तसव्वुर कर ले, एक बार जामे कौसर का तसव्वुर कर, और वो हुजूर के प्यारे हाथों से सोच, अगर शराब छोड़ देगा हुजूर के लिए, मुस्तफा कब्र में तेरे लिए प्याले लेके आ जाएंगे। हश्र बड़ी दूर है, हौज़े कौसर आ जाएगा। और अगर तुमने नहीं छोड़ी तो अजाब कितना बड़ा है। फरमाया गया जिसने एक घूंट जिंदगी में पी ली, एक घूंट, पौवा नहीं, बोतल नहीं, जाम नहीं, बरसों नहीं, महीनों नहीं, एक घूंट जिसने पी ली और बिना तौबा किए मर गया, कहते हैं कब्र में इतनी सख्त प्यास लगेगी, अल अतश चिल्लाएगा, अल्लाह अकबर, इतनी सख्त प्यास होगी कि उसको जहन्नम के बिच्छू के डंक का जहर दिया जाएगा। और इतना खौलता जहर होगा कि जब प्यास इतनी शिद्दत की होगी, वो देखेगा खोल